الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ عالم جو کہتے ہیں ساری کائنات کو کہتے ہیں، یعنی جو زمینی آسمانی اس کے علاوہ جتنی کائنات ہے، ایک روئے زمین جس میں انسان آباد ہے یہ ایک کائنات ہے، یہ ایک دنیا ہے۔ آسمانی ایک دنیا ہے، پھر سمندری ایک دنیا ہے، ہواؤں کی ایک الگ دنیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی دنیایں بنائی ہیں اور جتنی مخلوق اللہ نے بنائی ہے وہ کئی ہزاروں کی تعداد میں۔ علماء کرام صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوق پیدا کی، 18,000 عالم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو صرف اس دنیا کا ہی نبی نہیں بنایا بلکہ سارے عالم ساری کائنات کا حضور کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام صرف انسانوں کے ہی نبی نہیں بلکہ آپ جنات کے بھی نبی ہے، بلکہ آپ جتنی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ جتنی مخلوق کا رب ہے، حضور وہ ساری مخلوق کے نبی ہیں۔ اور نبی بھی کیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ کی ساری نعمتیں، خدا کی ساری رحمتیں اور برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں دے کر بھیجا ہے، جو ساری اللہ کی نعمتیں رحمتیں لے کر آئے ہیں وہ حضور علیہ السلام۔ وہ نعمتیں اور رحمتیں کیسی ہیں؟ دوسرے انبیاء بھی اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں، مگر ان انبیاء کی قوموں نے جب ان کی بے ادبی کی، ان نبیوں کو جب تکلیف پہنچائی تو اللہ نے عذاب نازل فرمایا۔ کئی سارے انبیاء ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے قوم نے جب اپنے نبی کو تکلیف پہنچایا اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل فرمایا۔ اللہ نے سمندر بھیجا، ایک ایسا طوفان آیا کہ اس طوفان نے ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، ساری روئے زمین پانی سے بھر گئی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے طوفان میں غرق کر دیا۔ اسی طرح سے قوم لوط ہے، قوم لوط نے جب اللہ کی نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر بھی اللہ نے ایسا عذاب نازل فرمایا کہ ساری قوم اللہ کے عذاب میں ایسے گرفتار ہو گئی، آسمان سے پتھر کی بارش ہوئی اور ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، جب اس قوم نے اپنے نبی کی نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر بھی اپنا عذاب نازل فرمایا۔ یہ قوم آقا علیہ السلام کی جو امت ہے، اس امت میں بھی کئی سارے گناہ گار گزرے، اس امت پہ بھی کئی سارے نافرمان ہیں، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ اے نبی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ رحمت بھی کیسی؟ آقا علیہ السلام جب طائف کے میدان میں پہنچے، طائف مکہ سے قریب ایک علاقے کا نام ہے، وہاں کے جو لوگ تھے کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضور علیہ السلام نے طائف کے تمام کفار و مشرکین کے قبیلوں کے سرداروں کو بلایا اور انہیں دین کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کو بہت ہی برا بھلا کہا، آقا علیہ السلام کی شان میں بڑی بے ادبی اور گستاخی کی، لیکن حضور علیہ السلام اس کے باوجود بھی آپ نے برداشت کیا، خاموش رہے۔ ان ظالموں نے حضور کی اتنی نرمی کو دیکھ کر بھی خاموش نہیں رہے، بلکہ انہوں نے آقا علیہ السلام پر پتھروں کی بارش کی۔ حضور پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا۔ اتنا خون بہا
کہ حضور نے اپنے پیروں میں جو نالین پہنے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیاں خون میں ڈوب گئی، اتنا آپ کے جسم مبارک سے خون بہا، ان ظالموں نے اتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیا۔ اب اتنی تکلیف کے بعد ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اور وہ جو بستی تھی طائف دو پہاڑوں کے درمیان تھی۔ اس فرشتے نے کہا کہ حضور، ان لوگوں نے آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے، ان لوگوں نے آپ پر اتنا ظلم کیا ہے، آپ مجھے حکم دے، میں دو پہاڑوں کو اس بستی کے درمیان ملا دوں گا، دو پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو مسل کر رکھ دوں گا، بس آپ مجھے حکم دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کرو، مجھے امید ہے یہ جو لوگ ہیں آج جنہوں نے مجھ پر پتھر برسائے ہیں، ان کی نسل میں ایسے پیدا ہوں گے جو میری محبت میں اپنی جانیں قربان کریں گے۔ آج یہ لوگ ایمان نہ لائے تو کیا ہوا، آج ان لوگوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا تو کیا ہوا، آج ان لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو کیا ہوا، لیکن ان کی نسلوں میں ایسے پیدا ہوں گے جن کا ایمان آنے والے لوگوں کے لیے مثال بنے گا، ان کی نسلوں میں ایسے ایمان والے پیدا ہوں گے جو دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے کو روک دیا، وہ فرشتہ واپس چلا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا وہ بالکل اسی طرح ہوا کہ چند سال گزرے، اسی طائف کے میدان میں، اسی طائف کے علاقے میں ایسے اللہ والے پیدا ہوئے، اور انہوں نے ایسا ایمان لایا اور ان کی زندگیاں ایک مثال بن گئی، اللہ والے بنے، خدا کے دوست بنے، خدا کے محبوب بنے۔ اسی طائف کی بستی سے اللہ نے ایمان کا چراغ روشن فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا یہ عالم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر کوئی کافر بھی آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کی بھی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ دین کے دشمن کفار و مشرکین جو حضور کو تکلیف پہنچانے والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم قدم پر کانٹے بچھانے والے، ایسے کفار و مشرکین بھی جب حضور کی بارگاہ میں آتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنے گھر سے بھوکا نہیں بھیجتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چند کفار و مشرکین آئے، حضور کے مہمان بنے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بلا کر فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھ ایک شخص کو اپنے گھر مہمان نوازی کے لیے لے جائے۔ صحابہ کرام میں سے ہر صحابی نے ایک شخص کو اپنے ساتھ لے کر وہ انہیں کھلانے کے لیے گھر پر لے گئے، مگر ایک شخص کو کوئی نہیں لے جا رہا تھا۔ وہ شخص وہ بھی کافر تھا لیکن وہ بہت زیادہ کھانے والا تھا، کوئی صحابی اپنے گھر کو لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا تم تنہا رہ گئے، کسی نے تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے؟ انہوں نے کہا کہ حضور نہیں، ہر ایک آتا ہے مجھے دیکھتا ہے واپس چلا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں، آؤ تم میرے گھر آ جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کو لے کر اپنے گھر گئے، وہ کافر ہے مشرک ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت دیکھی، اللہ نے حضور کو کیسا رحم کرنے والا بنا کر بھیجا، حضور کی طبیعت میں اللہ نے کیسی نرمی رکھی اور کیسا امت پر حضور رحمت فرماتے ہیں۔ اب وہ شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے لیے اپنے گھر میں روٹیاں تھیں، حضور نے لا کر روٹیاں رکھ دی، بکری کا دودھ تھا، حضور نے لا کر بکری کا دودھ رکھ دیا۔ اس شخص نے بکری کا دودھ جتنا حضور نے پیش کیا وہ سارا دودھ پی گیا، اور جتنی روٹیاں رکھی اس نے سب کچھ کھا لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیویوں کے لیے جو کچھ تھا اس نے وہ بھی کھا لیا۔ اب اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کمرہ اس کو دکھایا کہ تم اس کمرے میں آرام کر لو۔ وہ شخص کمرے میں داخل ہوا اور وہ اپنی آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کمروں میں خدمت کرنے والے ایک باندی تھی، اس باندی نے باہر سے دروازے کو اس نے بند کر لیا تاکہ مہمان کے آرام میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ وہ باندی چلی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ایک کافر مہمان کا بھی کتنا خیال رکھ رہا ہے، ایک کافر مہمان کی بھی حضور کیسی خدمت کر رہے ہیں۔ درمیانی رات میں وہ کافر جاگ جاتا ہے، اس کو کچھ حاجت محسوس ہوئی بیت الخلا کی، اس نے دروازہ کھولنا چاہا مگر باہر سے دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ اس نے کافی کوشش کی، دروازہ نہیں کھلا۔ جب اس کو بہت زیادہ حاجت ہونے لگی، نیند کا غلبہ بھی تھا، اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور نیند کے غلبے میں وہ سو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کسی جنگل میں وہ داخل ہو گیا ہے اور اس جنگل میں داخل ہو کر وہ اپنی حاجت پورا کر رہا ہے، وہ بیت الخلا کر رہا ہے۔ جیسے ہی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس نے اپنے بستر میں ہی اس نے بیت الخلا کر دیا۔
جیسی صبح ہوئی وہ گھبرا گیا، اس کو شرمندگی محسوس ہوئی یہ سوچ کر کہ میں مسلمانوں کے نبی کے گھر میں مہمان بن کر آیا اور نبی کا بستر ہے اور نبی کا کمرہ ہے اور میں نے اس بستر اور اس کمرے کو میں نے گندا کر دیا۔ صبح میں جب میں حضور سے ملاقات کروں گا، جب میں مسلمانوں کے نبی کو دیکھوں گا، ان سے آنکھوں سے آنکھیں کیسے ملاؤں گا؟ وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ صبح جیسی اذان ہو گئی تو شخص جاگ گیا، اس انتظار میں تھا کہ جیسے ہی دروازہ کھلے میں بغیر کسی کو کہے اور بغیر کسی کو چہرہ دکھائے یہاں سے بھاگ جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مہمان کی بے چینی سمجھ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کے وقت میں آپ فوراً اس کا دروازہ کھول کر حضور دروازے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں تاکہ مہمان دیکھ کر شرمندہ نہ ہو، مہمان کو شرمندگی کا احساس نہ ہو، اسی لیے حضور دروازہ کھول کر دروازے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ دروازہ کھل گیا ہے وہ فوراً اسی حالت میں دروازے سے بھاگ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بستر گندا ہے، اس نے بیت الخلاء کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت تو دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو اٹھاتے ہیں اور لے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے اس گندگی کو صاف کرنے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دے، ہم یہ کام کریں گے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ گندگی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ چھوڑ دو، مجھے کرنے دو، اس بستر کو دھونے میں ایک راز ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور ہماری آنکھیں یہ دیکھ نہیں سکتی کہ آپ ایک کافر کی گندگی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس میں ایک مصلحت ہے، ایک حکمت ہے، تھوڑی دیر میں یہ اس حکمت کا پتہ تمہیں چلے گا۔ صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ایک حکمت ہے، ایک راز ہے اس بستر کو دھونے میں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ جو کافر جو بھاگ گیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کمرہ چھوڑ کر گندگی کر کے، اس کو یاد آیا کہ اس کی ایک بڑی قیمتی چیز کمرے میں رہ گئی ہے، وہ کمرے میں ہی اپنی قیمتی چیز چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ وہ اپنی اس قیمتی چیز کو لینے کے لیے جب واپس لوٹ کر آیا، اس کی نظر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی کہ ساری امت کے نبی اس کی گندگی کو ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں، جب اس کافر نے یہ منظر دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے حضور کو دیکھا کہ اپنے مبارک نورانی ہاتھوں سے حضور اس کا بستر دھو رہے ہیں، اس کی گندگی صاف کر رہے ہیں۔ وہ یہ منظر دیکھتا جاتا اور روتا جاتا اور حضور سے عرض کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس گندگی کو صاف نہیں کیا، بلکہ میرے دل سے کفر و شرک کو آپ نے صاف کر دیا ہے۔ میرے دل کا کفر صاف ہو گیا، میرے دل کا شرک صاف ہو گیا، آپ نے میرے دل کو ایمان سے بھر دیا ہے، اب بس آپ کے قدموں میں پڑھ کر میں کلمہ پڑھ کے مومن بن جاتا ہوں۔ اس کافر نے اسی وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے لپٹ کر وہ کلمہ پڑھا اور اس نے ایمان قبول کر لیا۔ یہ رحمت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ذکر فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا، اور یہ رحمت بھی ایسی رحمت تھی کہ کافر بھی حضور کی زندگی کو اگر دیکھ لیتے وہ صرف اس زندگی کو دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ کے مومن بن جاتے تھے۔ مبارک حضور کی مبارک زندگی، اتنی پیاری زندگی کہ اللہ نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ اے نبی ہم آپ کی عمر کی قسم کھاتے ہیں، آپ کی پاکیزہ عمر جو آپ نے ان کے درمیان رہ کر گزاری، اللہ نے حضور کی عمر کی قسم کھائی ہے، حضور کی مبارک زندگی کی قسم کھائی ہے، کیونکہ اتنی پیاری زندگی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک آپ کے زمانے مبارکہ کے بعد، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد، ایک خاتون مدینہ منورہ میں وہ رہ رہی تھی۔ اس خاتون کو چند لوگ تکلیف پہنچاتے تھے، زبان سے کچھ برا بھلا کہتے تھے۔ وہ خاتون آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگ ہیں جو مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے مبارک سے آواز آتی ہے کہ اے خاتون، کیا تو نے میری زندگی کو نہیں پڑھا ہے؟ کیا تجھے میری زندگی معلوم نہیں ہے کہ مجھے زبان سے بھی برا بھلا کہا گیا، مجھے ہاتھ سے تکلیف دی گئی اور میرے جسم سے خون کے فوارے نکلے، مگر اس کے باوجود ہم نے کسی کے لیے شکایت نہیں کی۔ جب میں نبی ہو کر اس تکلیف کو برداشت کر سکتا ہوں، تم تو میرے امتی ہو تو تم کیوں اس کو برداشت نہیں کر سکتے؟
جب نبی نے اپنی زندگی میں ایک صبر ہمیں دکھایا، برداشت کرنا کیسے ہے حضور نے ہمیں سکھایا اور امت کو تعلیم دی، جب نبی ہو کر اتنا صبر اور اتنا برداشت کر رہے ہیں تو تم تو امتی ہو، تم کیوں اس تکلیف پر صبر نہیں کرتے؟ تم کیوں برداشت کرنے کی عادت نہیں ڈالتے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یہودی نے حضور کو قرض کے طور پر کچھ کھجور دیے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی سخت ضرورت ہوتی تھی، حضور سخت ضرورت کے وقت میں آپ قرض لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور کو کھجوروں کی ضرورت پڑ گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی کے پاس کچھ کھجور قرض پر لے لیے اور ایک وقت مقرر کیا کہ فلاں دن اور فلاں تاریخ کو تمہیں یہ کھجوریں لوٹائی جائیں گی۔ وہ جو یہودی تھا وہ 2 دن پہلے حضور کی بارگاہ میں آ گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان میں آپ جلوہ افروز ہے، وہ یہودی آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پکڑتا ہے، دامن پکڑ کر گھسیٹ کر وہ کہتا ہے کہ میرے کھجور مجھے لوٹا دو، وہ وقت گزر گیا، وہ دن گزر گیا جو تم نے وعدہ کیا تھا، یہ وقت گزرنے کے بعد بھی تم نے میرا قرض ادا نہیں کیا، میرے کھجور تم نے نہیں لوٹائے، فوراً لوٹاؤ۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پکڑ کر گھسیٹ بھی رہا ہے اور زبان سے بہت ہی غلط باتیں بھی کہہ رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب کا نام لے کر کہتا ہے کہ عبد المطلب کی ساری اولادیں اور تمہارا قبیلہ قرض لیتا ہے مگر وقت پر ادا نہیں کرتا، یہ تمہارے قبیلے کا ہے، تمہارے خاندان کا یہی حال ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی برائی کر رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ابھی وقت بھی نہیں، ابھی 2 دن باقی ہے، وقت سے پہلے بھی آ گیا، اور صحابہ کے درمیان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اس مجلس میں موجود تھے، آپ کو جلال آ گیا، آپ نے غضبناک نظروں سے اس کو دیکھا اور کہا اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کا خیال نہیں ہوتا تو تیرے سر کو جسم سے جدا کر دیتا۔ یہاں حضور بیٹھے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرتے ہوئے میں تجھ پر تلوار نہیں اٹھا رہا ہوں، بس اتنا کہنا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر فاروق پر حضور جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ عمر یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ اس شخص نے قرض پر مجھے کھجوریں دیے ہوئے ہیں، تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے کہتے کہ حضور جلد از جلد اس کا قرض ادا کر دو، اور اس شخص کو کہتے کہ تم اچھے نرمی طریقے سے مانگو، تم اس طرح سے تمہیں کہنا چاہیے تھا، تم اس کو ڈرا رہے ہو اور غضبناک نگاہوں سے اس کو دیکھ رہے ہو، اے عمر یہ تم غلط کر رہے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے کس اخلاق کا مظاہرہ فرما رہے ہیں۔ غلطی ہے اس یہودی کی کہ جو وقت سے پہلے آ کر حضور کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے، مگر حضور اس یہودی کو ڈانٹ نہیں رہے، صحابہ کرام کو نہیں کہہ رہے کہ دیکھو یہ کیسی بے ادبی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، بلکہ خود حضرت عمر سے فرماتے ہیں کہ عمر خاموش رہو، خاموش رہو، اس کو کچھ برا بھلا مت کہو، اس کو تیز نظروں سے نہ دیکھو، اس کو غضبناک نگاہوں سے نہ دیکھو، بلکہ حضور نے فرمایا عمر جاؤ فوراً اس کا قرض اس کو ادا کرو، جتنے اس کو کھجور دینے ہیں، جتنے کلو کھجور دینے ہیں اتنے کھجور اس کو دے کر اس سے زائد اور کھجور اس کو ادا کر دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حکم پر اس یہودی کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بتا کہ حضور نے کتنے سیر کھجور تجھ سے لیے؟ اس نے کہا کہ حضور نے اتنے سیر کھجور لیے جتنا حضور نے سے کھجور لیے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے زیادہ اس کو دینے لگے۔ اس نے پوچھا اے عمر یہ میں نے جتنے لیا اس سے زیادہ کھجوریں مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تجھے تیز نظروں سے دیکھا، تجھے غضبناک نگاہوں سے دیکھا، تو وہ جو مجھ سے غلطی ہو گئی اس غلطی کی وجہ سے حضور فرما رہے ہیں کہ میں تجھے اس سے زیادہ کھجوریں دے دوں، جتنے کھجوریں تجھ سے لیے گئے اس سے زیادہ کھجوریں دوں، تاکہ میری تیز نظروں سے دیکھنے کی غلطی یہ معاف ہو جائے، تاکہ تیرے دل کو خوشی پہنچے، تاکہ تیرے دل کو ٹھنڈک پہنچے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا۔ اس نے کہا کہ اے عمر کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ نہیں میں تمہیں نہیں جانتا۔ اس شخص نے کہا میرا نام زید ہے اور میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ تم ہی وہ زید ہو جو یہودیوں میں بہت بڑے عالم، کہ تمہارا نام تو میں نے سنا ہوا ہے،
اس نے کہا کہ ہاں میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب تم یہودیوں کے اتنے بڑے عالم ہو، کیا تم نے اپنی کتاب تورات میں حضور کی شان کو نہیں پڑھا؟ کیا تم نے اپنی کتاب تورات میں آخری نبی کے مقام و مرتبے کو نہیں پڑھا؟ کیا تم نے اپنی کتاب تورات میں حضور کی عظمت کو نہیں پڑھا؟ اس نے کہا کہ مجھے سب پتہ ہے، حضور کی شان بھی معلوم تھی، حضور کی عظمت بھی معلوم تھی، حضور کا مقام و مرتبہ بھی معلوم تھا، مگر میں نے تورات میں یہ بھی پڑھا تھا آخری نبی کی نشانیاں کیا ہے، آخری نبی کی جو علامتیں اور نشانیاں اللہ نے تورات میں جتنی بیان کی وہ ساری نشانیاں میں نے حضور میں دیکھ لیا، وہ ساری علامتیں میں نے حضور میں دیکھ لی، مگر ایک نشانی رہ گئی تھی، اس کو دیکھنا باقی تھا۔ آج جو کچھ میں نے کیا وہ جان بوجھ کر اس نشانی کو دیکھنے کے لیے میں نے کیا، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ میں 2 دن پہلے آ کر حضور سے مانگ رہا ہوں، حضور جو قرض ادا کرنے کا مجھ سے وعدہ کیے ہیں وہ 2 دن بعد ہے، مجھے یہ بھی معلوم تھا، مگر تورات میں اللہ نے فرمایا جو آخری نبی آئیں گے ان کی نشانی یہ ہوگی کہ اگر کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے گا، کوئی ان پر ظلم کرے گا، وہ جتنا ظلم کرے گا وہ نبی اس پر اتنی رحمت فرمائیں گے، وہ جتنا زیادتی کرے گا وہ نبی اتنی نرمی سے پیش آئیں گے، وہ جتنی جہالت کو دکھائے گا وہ نبی اپنا اتنا رحم و کرم بتائیں گے۔ یہ اللہ نے تورات میں اس کا ذکر کیا تھا، یہ ایک نشانی دیکھنا باقی رہ گیا، اسی لیے میں جان بوجھ کر آ کر صحابہ کے درمیان حضور کو میں نے برا بھلا کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو پکڑ کر میں نے کھینچا، یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ سب کچھ اس لیے کر رہا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں کتنی رحمت ہے، حضور میں کتنا رحم ہے، حضور میں کتنی نرمی ہے، اور حضور اس ساری جہالت کے بدلے میں، اس ظلم کے بدلے میں حضور میرے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے، حضور میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ جب میں اتنا بدترین سلوک کروں گا تو اس کے جواب میں نبی کا سلوک کیا ہوگا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا، تو میں نے دیکھ لیا جو اللہ نے تورات میں جو نشانی بیان کی، وہ نشانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آج دیکھ کر مجھے معلوم ہو گیا کہ یہی آخری نبی ہے۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ اے عمر، مجھے کوئی کھجوروں کی ضرورت نہیں ہے، یہ کھجور تم ہی اپنے پاس رکھ لو، میں بہت بڑا مالدار یہودی ہوں، لیکن آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس رحمت کو دیکھ کر، حضور کے رحم و کرم کو دیکھ کر، حضور کے اخلاق اور عادتوں کو دیکھ کر، حضور کے صبر کو دیکھ کر، حضور کے برداشت کرنے کو دیکھ کر، میرا جتنا مال ہے میں اپنا آدھا مال حضور کے قدموں میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ اس نے آدھا مال اپنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں صدقہ کر دیا حضور کے اخلاق اور عادتوں کو دیکھ کر، اور پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا عمر نے تمہیں کھجور نہیں لوٹائے؟ کیا تمہارا قرض تمہیں نہیں ملا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور قرض کی بات میں کریں، یہ میں قرض کے لیے یہاں پر نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا تھا کہ تاکہ دیکھ سکوں کہ آپ کی رحمت کیا ہے۔ اللہ نے آپ کی رحمت مجھے دکھا دیا، اللہ نے آپ کا کرم مجھے دکھا دیا، اب بس میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اس یہودی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عادت کریمہ کو دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھا اور پھر اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت مبارکہ، جو اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ ایسی رحمت ہے کہ اگر حضور کی رحمت کافر دیکھ لے وہ مومن بن جائے، اگر حضور کی رحمت کوئی منافق دیکھ لے وہ مومن بن جائے، اگر حضور کی رحمت کوئی شخص جو گناہگار دیکھ لے وہ توبہ کر کے سچا مومن بن جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن حذیفہ کے غلام ہے، یہ میدان جنگ میں زخمی پڑے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ آپ کو کیا پیاس لگی ہوئی ہے؟ میدان جنگ میں زخمی ہے اور آخری وقت چل رہا ہے زندگی کا، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو پیاس محسوس ہو رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ پیاس تو لگ رہی ہے لیکن آج میں میدان جنگ میں ہوں اور میدان جنگ میں بھی ہوں اور آج روزہ بھی ہے، پانی تو فی الحال نہیں پی سکتا۔ انہوں نے فرمایا یہاں سامنے ایک ڈھال رکھی ہوئی ہے، اس زمانے میں جنگ میں جب کوئی جاتا تو وہ شخص کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی، وہ ڈھال سے اپنے دشمن کے وار کو روکتے، تلوار سے دشمن پر حملہ کرتے۔ انہوں نے کہا میری ایک ڈھال یہاں پر رکھی ہوئی ہے، اس ڈھال میں پانی ڈال دو، اگر افطار تک زندہ رہا تو پی کر افطار کر لوں گا، اگر نہیں اس سے پہلے رخصت ہو گیا تو یہ پانی اسی طرح سے رہ جائے گا۔
میدان جنگ میں بھی صبر اور برداشت اتنا ہے، یہ حضور کی تعلیم کا نتیجہ تھا۔ صحابہ اکرام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم عطا فرمائی، اس تعلیم کا نتیجہ تھا کہ آخری وقت بھی اپنی موت سے پہلے بھی صبر کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ جو ہندوستان پر ایک حکومت مغل سلطنت نے 800 سال حکومت کی، ان میں جو اکبر جو بادشاہ گزرا، اس کا ایک فوج کا سپہ سالار تھا جس کا نام بیرم خان ہے۔ یہ فوج مغل سلطنت کا، یہ ساری فوج کا سپہ سالار تھا، ساری فوج کا سردار تھا بیرم خان، اور یہ بہت ہی طاقتور اور بہادر تھا، اور بادشاہ کے پاس اس کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند تھا، بہت ہی بلند درجے کا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بڑا رحیم تھا، بہت ہی سخی تھا، رحم دل تھا۔ یہ اتنا بلند درجے کے اوپر رہنے کے باوجود بھی اس کے دل میں نہ سختی تھی، نہ اس کی طبیعت میں ظلم کرنا تھا، بڑا نرم مزاج والا شخص تھا۔ ایک دن بیرم خان نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ کہیں وہ جا رہا تھا کہ ایک شخص نے پتھر اٹھا کر اس کو مارا۔ اب جیسے ایک عام شخص ایک فوج کے سپہ سالار کو وہ پتھر اٹھا کر مار رہا ہے، تو اب اس کا کیا انجام ہوگا؟ وہ فوج کا سردار ہے، اگر وہ چاہے تو ایک لمحے میں اس کو قتل کروا دے، اگر چاہے تو ایک لمحے میں اس کے سر کو جسم سے جدا کر دے۔ اتنا طاقتور، اتنی شان والا، ایسے بلند مقام و مرتبے والا، مگر اس کا صبر اور برداشت تو دیکھیے، اور اس کے اپنے غصے پر قابو تو دیکھیے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے ایک ملازم کو بلا کر کہا کہ سواری میں ایک اشرفیوں کی تھیلی ہے، سونے کی اشرفیاں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، کہا کہ سونے کی اشرفیوں کی تھیلی کو لے کر آؤ۔ ملازم جا کر سونے کی اشرفیوں کی تھیلی لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور اس کا کیا کرے؟ فرمایا کہ تلاش کرو جس نے پتھر مارا وہ کہاں پر ہے۔ اس کو تلاش کیا گیا جس نے پتھر اٹھایا تھا، اور اس کو پکڑ کر لا کر بیرم خان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس بیرم خان کے پاس جب وہ شخص آیا تو گھبرا رہا تھا، یہ سوچ کر کہ یہ فوج کا سردار یہ مجھے قتل کر دے گا۔ بیرم خان نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تمہارا انعام ہے، انعام اپنے پاس رکھ لو۔ وہ شخص پریشان ہوا، اس نے کہا میں نے آپ پر پتھر مارا، پتھر اٹھا کر میں نے جان بوجھ کر آپ کو مارا، نہ آپ کا کوئی جرم تھا نہ گناہ تھا، میں ایک عام انسان، اگر آپ چاہتے تو آپ مجھے قتل کر دیتے، مگر آپ اس بے ادبی اور گستاخی کی بدلے میں مجھے اشرفیوں کی تھیلی دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بیرم خان نے کہا کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا بڑا آسان ہے، طاقت اور ہمت اس میں ہے کہ جو تم پر برائی کرے اچھائی کے ساتھ اس کا بدلہ تم دیا کرو۔ اس نے ایک مثال بھی کہا کہ اگر درخت کو، جس درخت پر پھل لگا ہوا ہو، جس درخت پر پھل لگا ہوا ہو، اس درخت سے تم پھل لینے کے لیے اس کو پتھر مارتے ہو، جب درخت کو تم پتھر مارتے ہو پھل نیچے گرتا ہے، تو کیا اس کے بدلے میں درخت بھی تمہیں پتھر مارتا ہے یا پھل دیتا ہے؟ درخت کو تم پتھر مار رہے ہو، درخت تمہیں پھل دے رہا ہے، وہ تمہیں پتھر نہیں مارتا۔ یہ درخت کی خاصیت ہے کہ اس کو پتھر کے بدلے میں، وہ تکلیف کے بدلے میں پھل دیتا ہے، کیونکہ جب بندہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے لگتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت اس کی دونوں نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ دنیا اور آخرت دونوں اس کی برکتوں سے بھر دیتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت دونوں اس کی اللہ اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ اور جب بندہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں اس سے روک لیتا ہے۔ برائی کا بدلہ اگر بندہ برائی سے دینے لگ جائے، خدا کی رحمتیں برکتیں اس بندے سے رک جاتی ہے، اللہ اپنی مدد کو روک لیتا ہے۔ اگر ہم صبر کریں، کوئی برائی کرتا رہے، کوئی ظلم کرتا رہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ صبر ہے۔ جب تک صبر کرتے رہیں گے اللہ غیب سے مدد کرے گا، اللہ کی غیب سے مدد ہوگی۔ اگر صبر نہیں کرے، اگر کسی کی برائی کا بدلہ برائی سے اگر ہم دیں گے، ظلم کا بدلہ ظلم سے دیں گے، اگر کسی کی زیادتی کا بدلہ زیادتی سے دیں گے، تو اللہ کی مدد ختم ہو جائے گی، اللہ کی رحمت ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بدبخت شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ کافی دیر تک حضور بیٹھے رہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جو بدبخت تھا، وہ گناہگار آپ کو برا بھلا کہتا رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے رہے۔
حضور مسکراتے جا رہے تھے، مسکراتے جا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں بس اس برائی کرنے والے کو ایک جواب دے دیا۔ جیسے ایک جواب دیا حضور ناراض ہو گئے، ناراض ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے گئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جب تک میری برائی کر رہا تھا آپ خاموشی سے سن رہے تھے، مسکرا رہے تھے، جیسے ہی میں نے جواب دیا آپ اٹھ کر چلے گئے، ناراض ہو گئے، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر، جب تک تم خاموش تھے اس وقت تک اللہ تمہاری طرف سے جواب دینے کے لیے ایک فرشتے کو اس مجلس میں بٹھا دیا تھا۔ جیسے ہی تم نے جواب دینا شروع کیا وہ فرشتہ اٹھ کر چلا گیا۔ اگر تم صبر کرتے تو وہ فرشتہ تمہاری جانب سے اسے جواب دیتا جاتا تھا۔ جیسے فرشتہ اسے جواب دے رہا تھا میں خوش ہو رہا تھا، جیسے ہی تم نے جواب دینا شروع کیا اس فرشتے نے اپنا جواب روک لیا اور وہ چلا گیا، اسی لیے میں ناراض ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر میں بڑی طاقت رکھی ہے، صبر میں غیبی مدد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہی معاملہ، یہی نصیحت ہمیں اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے دی ہے۔ ایک بزرگ جن کا نام تاریخ میں آتا ہے شیخ ابو محمد طاہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک دن اپنی سواری پر سوار ہو کر شیخ محمد طاہر آپ ایک بازار سے گزر رہے تھے۔ آپ کا ایک مرید تھا جو آپ کی سواری کو پکڑ کر وہ آگے آگے چل رہا تھا۔ ایک شخص نے دیکھ کر اتنے بڑے ولی کامل یہ بازار سے گزر رہے ہیں، تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو ایک گنہگار گمراہ ایک پیر یہاں سے جا رہا ہے، یہ گنہگار ہے، یہ گمراہ ہے، یہ اللہ کا نافرمان پیر ہے جو یہاں سے گزر رہا ہے۔ حضرت شیخ طاہر رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل ہیں، انہوں نے جب یہ سنا وہ خاموش رہ گئے، لیکن جو آپ کا مرید ہے تو جو آپ کی سواری کی لگام پکڑ کر جا رہا تھا وہ اچانک طیش میں آ گیا۔ اس نے یہ کہنے والے کو مارنے کے لیے پیچھے وہ دوڑا، مگر اس ولی کامل نے کہا کہ اے میرے مرید خاموش رہ جا، اس کا پیچھا چھوڑ دے، اگر تو اس کا پیچھا چھوڑے گا میں تجھے ایک بہت ہی نصیحت والی چیز دکھاؤں گا۔ وہ مرید اپنے پیر کی بات پر عمل کرتے ہوئے وہ وہیں پر رک گیا، اس نے اس کا پیچھا نہیں کیا، اس کو کچھ تکلیف نہیں پہنچائی، وہ خاموش کھڑا رہ گیا اور کہا کہ حضور بتائیے آپ مجھے کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ یہاں سے فوراً گھر پہنچو، گھر پہنچنے کے بعد میں تمہیں ایک بڑی نصیحت والی چیز بتاؤں گا۔ جیسے ہی وہ گھر پر پہنچ گئے، سواری کے نیچے اترے حضرت شیخ محمد طاہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نیچے اتر کر آپ نے ایک صندوق کی طرف اشارہ کیا، جاؤ اس صندوق کو اٹھا کر لاؤ۔ مرید جا کر وہ صندوق اٹھا کر لا کر اپنے پیر کے سامنے رکھتا ہے۔ پیر و مرشد نے صندوق کھولا، اس میں کافی سارے خط رکھے ہوئے تھے، وہ خطوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ایک خط اٹھاتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ۔ وہ مرید ایک ایک خط اٹھاتا جاتا اور وہ پڑھتا جاتا کہ ایک ایک خط میں کئی سارے اپنے وقت کے اولیاء اور علماء انہیں شیخ الاسلام کا لقب دے رہے ہیں، کوئی شیخ الزاہد کا لقب دے رہا ہے، کوئی شیخ الحرمین کا لقب دے رہا ہے۔ یہ بڑے بڑے القابات تھے جو اپنے وقت کے بہت ہی بلند درجے کے ولیوں کو دیے جاتے تھے، بہت بڑے بڑے القابات تھے۔ جب اس مرید نے دیکھا کہ حضور اتنے بڑے القاب آپ کو دے رہے ہیں اور لقب دینے والے کوئی عام لوگ نہیں، وہ بھی اپنے وقت کے ولی ہیں، وہ بھی اپنے وقت کے عالم دین ہیں، اور حضرت شیخ طاہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اتنے بڑے لقب دے رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ جو بھی لقب ہے، یہ جو لوگوں نے اپنے خطوں میں لکھا، جو مجھے کہتے ہیں، یہ ان کے خیال کے مطابق ہے، وہ اپنے خیال میں مجھے اچھا سمجھ کر یہ لقب دے رہے ہیں، لیکن میں اس کے لائق نہیں ہوں، یہ میں نہیں ہوں، یہ جو مجھے لقب دے رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان لوگوں نے اپنے خیال کے مطابق مجھے اچھے لقب دیے، لیکن میں اس قابل نہیں، اور اس بندے نے جس نے مجھے گناہگار کہا، نافرمان کہا، گمراہ پیر کہا، ایک گناہگار، یہ اللہ کا ایک گناہگار بندہ ہے کہا، تو وہ اپنے خیال کے مطابق اس نے کہا، اس کو جو سمجھ آیا، اس کے ذہن اور گمان میں جو آیا اس نے وہ بات کہی۔ تو اس میں تم کیوں اتنا جلال اور غضبناک ہو رہے ہو؟
یہ اللہ والوں کی برداشت اور صبر دیکھیے، اتنا سب کچھ کر کے اتنے بلند درجے پر پہنچ کر اگر کوئی انہیں گناہگار کہتا، انہیں برا بھلا کہتا، انہیں گالی گلوچ کرتا، وہ غصے میں نہیں آتے، جلال میں نہیں آتے، وہ برا بھلا نہیں کہتے، وہ کہتے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اگر اس نے مجھے برا کہہ دیا تو اس میں کیا ہو گیا، اس نے مجھے گالی گلوچ کر دیا تو اس میں کیا ہو گیا، اس نے اگر میری شان میں کوئی بے ادبی کر دی تو کیا ہو گیا، اس کے وہم اور گمان کے مطابق ہو سکتا ہے کہ میں برا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کا نافرمان ہوں، اگر اس نے کہہ دیا تو اس میں برائی ہی کیا ہے۔ یہ اللہ والوں کے اخلاق ہے۔ اتنا سب کچھ کر کے اپنے لیے برا سننے کے لیے وہ لوگ بے چین رہتے تھے، اپنے کو اچھا نہیں کہتے تھے۔ آج ہم برے رہ کر اگر کوئی ہمیں برا کہہ دے تو برداشت نہیں ہوتا۔ آج ہمیں ہزار برائیاں ہوتی ہے، اور جو ہم برائی کر رہے ہیں کوئی ہمیں کہے کہ فلاں برائی تم میں ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم میں نہ وہ صبر ہے، نہ وہ برداشت کرنے کی طاقت ہے، نہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی ہم میں طاقت ہے۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ نہیں تھا۔ بزرگان دین حضور کی سنت کو دیکھ کر اپنی زندگی اس سنت کے مطابق انہوں نے ڈھال دیا تھا، اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ حضور کی زندگی میں وہ جو دیکھتے تھے اسی طرح اپنی زندگی میں عمل کرتے تھے، اس کو سن کر نہیں چھوڑتے تھے۔ جب تک کوئی بندہ اپنے نبی کی زندگی کو نہیں اپناتا، جب تک اپنے نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتا، اس وقت تک نہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، نہ اللہ کا دوست بن سکتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مالک بن دینار کا ایک پڑوسی تھا، اس نے آپ کے پڑوس میں مکان کرائے پر لیا، اور وہ اپنے مکان میں اس نے ایک ایسا پرنالہ بنایا کہ مکان کی ساری گندگی جو کچھ ہوتی وہ حضرت مالک بن دینار کے گھر میں ڈال دیتا۔ صبح سے شام تک جتنا بھی کچرا، جتنی گندگی رہتی، وہ ساری گندگی وہ اس پرنالے کے ذریعے سے آپ کے گھر میں وہ سب کچھ ڈالتا۔ کئی عرصہ گزر گیا، مہینے گزر گئے، حضرت مالک بن دینار نے کچھ نہیں کہا، تو جو یہودی تھا وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ یہ کیسا بندہ ہے، میں اس کو ہر دن اپنے گھر کی گندگی اٹھا کر اس کے گھر میں ڈالتا ہوں، مگر آج تک اس نے ایک لفظ نہیں کہا ہے۔ چلو آخر وہ خود آپ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے؟ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ تکلیف کس بات کی؟ بس کچھ گندگی آپ کے پرنالے سے گرتی ہے، میں اس کو صاف کر دیتا ہوں، اتنی سی بات ہے اور کچھ نہیں۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا، اس نے دیکھا کہ میں اتنا بدترین سلوک کر رہا ہوں، اتنا برا سلوک کر رہا ہوں، مگر یہ شخص ایسا ہے کہ ایک سخت لفظ مجھے نہیں کہہ رہا، سختی سے بات نہیں کر رہا، غصے سے نہیں دیکھ رہا، غصے کی بات نہیں کر رہا، اتنی نرمی سے، اتنی رحم دل سے اور اتنی یہ سادگی سے بات کر رہا ہے جیسے کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ کتنا آسانی سے اور کتنا صبر کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے۔ وہ پریشان ہوا اور اس نے مالک بن دینار سے کہا کہ اے مالک بن دینار، میں نے جان بوجھ کر اپنے گھر میں ایسا پرنالہ لگایا کہ جس سے میرے گھر کی ساری گندگی آپ کے گھر میں آ جائے، مگر ہر دن گھر آپ کا میری وجہ سے گندا ہوتا ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے میری گندگی کو صاف کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ کے چہرے پر نہ میں نے غصہ دیکھا، نہ آپ کے چہرے پر کبھی ناراضگی دیکھی، نہ آپ کی زبان پر میں نے سختی کے الفاظ دیکھے، کچھ نہیں۔ آپ یہ سب کچھ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ اتنا صبر، اتنا برداشت کرنے کی طاقت، اتنا غصے کو پینے کی طاقت آپ کے اندر کہاں سے آتی ہے؟ تو حضرت مالک بن دینار نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالی چوتھے پارے میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرماتا ہے۔ جب سے میں نے اس سورے میں یہ آیت پڑھی ہے اس وقت سے میں اس پر عمل کرنے لگ گیا۔ اس نے پوچھا کہ بتاؤ چوتھے پارے کی آیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ رب نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی زندگی میں دوسروں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، غصے کو پیتے ہیں، میں ایسے بندوں کو پسند کرتا ہوں۔ رب نے فرمایا کہ میں ان بندوں کو پسند کرتا ہوں جو غصے کو پینے والے ہو اور دوسروں کو معاف کرنے والے ہو۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں جب سے میں آیت پڑھا ہوں اس وقت سے میری طبیعت سے غصہ چلا گیا، میری طبیعت سے سختی چلی گئی اور میری تربیت میں نرمی آ گئی اور معاف کرنے کی عادت پیدا ہو گئی۔ اب تم چاہے جتنا بھی برا سلوک کرو،
نہ مجھے غصہ آئے گا، نہ میں تم سے جھگڑا کروں گا، نہ کوئی غلط الفاظ کہوں گا، میں تو تمہیں ہمیشہ معاف کرتا جاؤں گا اور غصے کو پیتا چلا جاؤں گا، کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے۔ بس اس بندے نے اتنا سنا، کہا کہ جس رب نے اتنی اچھی تعلیم تمہیں دی ہے، میں بھی اس رب کو مان کر مومن بن جاتا ہوں۔ اس نے بس آپ کا یہ طریقہ دیکھا، اخلاق دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مومن بن گیا۔ انسان کے اخلاق وہ کام کرتے ہیں جو تلوار کام نہیں کرتی۔ انسان کی زبان کے دو میٹھے الفاظ، جو میٹھے الفاظ بندے کے وہ تلوار سے بھی زیادہ اثردار ہوتے ہیں، وہ بندے کے دل کو جیت لیتے ہیں۔ انسان کے اخلاق اور انسان کی طبیعت اور اس کے نرم مزاجی اور اس کی زندگی کا طریقہ، جب بندہ اس ساری چیزوں میں نرمی پیدا کر لیتا ہے تو وہ ساری دنیا کو کامیاب کر سکتا ہے۔ سختی سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جب بندے میں سختی آ جائے، زبان میں سختی آ جائے، مزاج میں سختی آ جائے، ساری دنیا دشمن بن جائے گی، ساری دنیا دشمن بن جائے گی۔ جب انسان میں صبر نہ آئے، برداشت کرنے کی طاقت نہ آئے اور غصہ حد سے بڑھنے لگ جائے تو سارے اپنے دشمن بن جائیں گے اور ساری محبتیں ختم ہو جائے گی۔ نہ کوئی محبت کرے گا، نہ کوئی قریب آئے گا، نہ کسی کے دل میں ہمدردی آئے گی، نہ کسی کے دل میں چاہت آئے گی۔ سارے کے سارے نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ غصے کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے، اور یہی سخت زبان کی وجہ سے، برے الفاظ کی وجہ سے، گالی گلوچ کی وجہ سے کوئی اپنے قریب لا کر بٹھانے کو تیار نہیں ہوگا۔ وہی نرم طبیعت اگر آ گئی، نرم مزاج آ گیا، برداشت کرنے کی طاقت آ گئی، اگر صبر کرنے کی عادت پیدا ہو گئی، غصے کو پینے کی عادت پیدا ہو گئی، اخلاق اچھے ہو گئے، زبان میں نرمی آ گئی، تو دشمن بھی دوست بن کر قریب بٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی قریب ہونے لگ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تعلیم اپنی امت کو سکھائی۔ اولیاء نے اس کو اپنایا، جنہوں نے اپنایا وہ ولی بن گئے، جنہوں نے حضور کی تعلیم کو اپنایا وہ اللہ کے محبوب بن گئے، حضور کا طریقہ اپنایا اللہ کے دوست بن گئے، اور جنہوں نے حضور کا طریقہ چھوڑ دیا نہ دنیا میں کامیاب ہوئے نہ آخرت میں کامیاب ہوئے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بزرگ ایسے تھے کہ جو ہمیشہ جو بھی کام کرتے وہ صرف اللہ کے لیے کیا کرتے تھے۔ ان میں نہ ریاکاری تھی نہ دکھاوا تھا، وہ جو کرتے صرف اللہ کے لیے کرتے، وہ دنیا سے کوئی ان کا تعلق ہی نہیں تھا۔ ایک شخص نے دیکھا کہ یہ اتنا اللہ والے تھے، اتنا نیک تھے، مگر کوئی بھی شخص دنیا میں کسی نہ کسی کی برائی ضرور کرتا ہے، کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو لیکن اس شخص کی برائی ضرور ہوتی ہے۔ ایک شخص نے ان کی برائی کرنا شروع کر دیا۔ اتنے بڑے ولی کامل کہ کبھی کسی کے کوئی بھی کام دنیا کے لیے نہیں کرنے والے، صرف اللہ کے لیے کرنے والے، ایک جو بدبخت تھا اس بدبخت انسان نے ان کی برائی کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ جو کچھ کرتے ہیں صرف دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، یہ دنیا والوں کے دکھاوے کے لیے ہر کام کرتے، اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ اس بزرگ کی شان میں ایسی بے ادبی کرنا اس نے شروع کر دیا۔ اب اس بزرگ کے اخلاق کو دیکھیے، جب اس بزرگ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ فلاں شخص ہے جو آپ کے تعلق سے ایسی بری باتیں کہہ رہا ہے، جو کہتا ہے کہ آپ جو کرتے ہیں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے، تو اس بزرگ نے ہاتھ اٹھائے، رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مالک و مولا، وہ بندہ جو کہہ رہا ہے اگر وہ برائی مجھ میں ہے تو مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما اور میری اصلاح کر دے۔ وہ جو برائی جو بیان کر رہا ہے واقعی میں اگر وہ برائی میرے اندر ہے تو اس برائی کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا کر۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مولا اگر جو وہ کہہ رہا ہے وہ برائی مجھ میں نہیں ہے تو اس بندے کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس بندے کو معاف فرما دے۔ یہ اللہ والوں کی دعا ایسی ہوتی تھی۔ ایسا نہیں کہ فلاں شخص نے ایسا کہہ دیا تو اس کے لیے بددعا کر دے، اس کے لیے برا سوچنے لگ جائیں، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اولیاء اللہ کبھی کسی کا نہ برا سوچتے تھے نہ برا کرتے تھے۔ وہ جو بھی کرتے وہ اپنے دشمن کا بھی اچھا سوچتے، دشمن کا بھی یہ اچھا کیا کرتے تھے۔ یہ اولیاء کی عادت ہوتی ہے۔ عام بندے میں اور اولیاء میں یہی فرق ہوتا ہے۔ عام بندہ جو کرتا ہے وہ دنیا کے لیے کرتا ہے، اگر اس کو دنیاوی کوئی چیز اس سے چلی گئی وہ ناراض ہو جاتا ہے،
اگر کسی نے اس کو نقصان پہنچا دیا وہ چاہتا ہے اس کو میں نقصان پہنچاؤں، اس نے تکلیف پہنچائی میں اس کو تکلیف پہنچاؤں، اس نے میرے ساتھ غلط کیا میں اس کے ساتھ غلط کروں، اس نے میرے ساتھ برائی کی میں اس کے ساتھ برائی کروں، اس نے ظلم کیا میں ظلم کروں، اس نے زیادتی کی میں بھی زیادتی کروں۔ یہ عام بندے کے یہ اخلاق ہوتے ہیں، اولیاء کے، بزرگان دین کے یہ اخلاق نہیں ہوتے۔ بزرگان دین اولیاء یہ چاہتے ہیں جو ان کے ساتھ برا کرے وہ اس کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، جو ان کے ساتھ ظلم کرے وہ ظلم کا بدلہ نرمی سے دیتے ہیں، جو ان کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آئے انہیں برا بھلا کہے وہ اس کی تعریف کر کے اچھائی کے ساتھ اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ معروف کرخی اپنے وقت کے ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، بہت ہی باکرامت ولی۔ تو آپ ایک دن اپنا قافلہ لے کر ساتھیوں کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے سے آپ گزر رہے تھے، وہاں دیکھا کہ چند نوجوان وہاں شراب پی رہے ہیں۔ چند نوجوان دریائے دجلہ کے کنارے وہ بیٹھ کر گانا بجانا کر رہے ہیں، گانے کی محفلیں چل رہی ہے اور شراب کی محفلیں چل رہی ہے، باجے بجائے جا رہے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھیوں نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ حضور یہ ایسے جو گناہگار ہیں اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی روزی کھا کر اللہ کی زمین پر دریا کے کنارے پر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ ان کے حق میں بد دعا کریں، ایسی بد دعا کرے کہ اسی دریا کے دجلہ میں یہ لوگ ڈوب جائیں، ایسی بد دعا کرے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں ان کے حق میں جو بھی اللہ سے کہوں تم آمین کہو، میں ان کے حق میں جو کہوں تم آمین کہو۔ سارے آپ کے ساتھی تیار ہو گئے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مولا تو نے ان نوجوانوں کو اس دنیا میں جو عیش و آرام عطا کیا، قیامت میں بھی انہیں ایسا ہی عیش و آرام عطا فرما۔ دنیا میں جو خوشیاں انہیں عطا فرمائی، جو نعمتیں انہیں عطا فرمائی، جو دولت انہیں عطا فرمائی، قیامت کے دن بھی جنت میں اس سے بڑھ کر نعمتیں، اس سے بڑھ کر خوشیاں، اس سے بڑھ کر راحت اور سکون ان نوجوانوں کو عطا فرما۔ آپ جب یہ دعا مانگ رہے تھے سارے پیچھے آپ کے ساتھی آمین کہہ رہے، کیونکہ آپ کا حکم تھا میں جو بھی ہاتھ اٹھا کر مانگوں تم آمین کہو۔ سارے ساتھیوں نے آمین کہا۔ جیسے ہی دعا ختم ہوئی انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ گناہگار، یہ شرابی، یہ یہاں پر گانے بجانے کی محفلیں کرنے والے، آپ نے اللہ سے دعا کی کہ جیسے دنیا میں عیش و آرام سے تو نے رکھا قیامت کے دن بھی ایسا عیش و آرام عطا فرما۔ یہ کیسا عیش و آرام ہے، یہ تو گناہگار ہے، ان کے لیے بد دعا مانگنا چاہیے تھا۔ آپ نے ان کے حق میں نعمتوں کی دعا مانگی، آپ نے ان کے حق میں رحمتوں کی دعا مانگی، آپ نے ان کے حق میں جنت کی دعا مانگی، یہ کیسی دعا ہے؟ آپ نے فرمایا تھوڑا سا انتظار کرو، تھوڑا سا انتظار کرو، پھر دیکھو میں نے جو دعا مانگی ہے اس دعا کا اثر کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر آپ کے ساتھی رکے، وہ جو نوجوان شراب کی جام پکڑ کر دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے، گانے بجانے کی محفلیں کر رہے تھے، یہاں پر اللہ کے ولی کی دعا ہوئی، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، دلوں کے ارادے بدل گئے، شراب کے جام ہاتھ میں تھے ان جاموں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا، جو گانے بجانے کے وہاں پر چیزیں تھیں ان چیزوں کو توڑ دیا۔ حضرت شیخ معروف کرخی کے قدموں میں گرے، عرض کیا کہ حضور یہاں پر آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا بھی بدل ڈالی، جس شراب کو بڑے مزے سے ہم پیتے تھے وہ شراب ہمیں زہر لگنے لگی ہے، اور جو گانے بجانے سن کر اپنے دن گزارتے تھے ان گانے بجانوں سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، اب دل چاہتا ہے کہ ہم آپ جیسے بن جائے، آپ کے ساتھی بن جائے، آپ کی خدمت میں اپنی زندگی گزار دے۔ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور پھر آئندہ زندگی میں کبھی گناہ نہیں کرنے کا وعدہ کیا، اور آپ کے ساتھ ہی رہ کر آپ کی مریدی میں اپنی زندگی گزارنے لگ گئے۔ حضرت شیخ معروف کرخی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو کیا ان کے لیے بد دعا کرنا وہ بہتر تھا یا ان کے لیے دعا کرنا بہتر تھا؟ اگر انہیں دریائے نیل میں ڈوبنے کی، میں دریائے دجلہ میں ڈوبنے کی دعا کرتا تو دریا میں ڈوب جاتے، ختم ہو جاتے، یہ برباد، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ لیکن میں نے ان کے حق میں دعا کی، اللہ نے میری دعا کی برکت سے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی،
اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا فرمائی، گناہوں کی نفرت پیدا فرمائی، اور گناہوں کی عادتوں کو اللہ نے دلوں سے نکال دیا۔ یہ ہوتا ہے دعاؤں کا اثر۔ اللہ والوں کی جو دعا ہوتی ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتی۔ اللہ ان کی دعا کی برکت سے بندے کی دنیا آخرت دونوں سنوار دیتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ فلاں شخص ہے جو آپ کی بہت برائی کرتا، آپ کے بارے میں بہت ہی غلط باتیں بیان کرتا ہے۔ آپ نے جیسے ہی یہ بات سنی تو یہ اپنے ایک شخص کو کہا بازار جاؤ، بازار سے یہ پھل، تحفے، مٹھائیاں خرید کر لاؤ۔ تو آپ کا ایک مرید بازار جا کر کئی اقسام کے پھل، کئی اقسام کی مٹھائیاں، تحفے لے کر آپ کے پاس آیا۔ تو آپ نے کہا کہ جس شخص نے میری برائی بیان کی ہے، میری غیبت کی ہے، یہ ساری مٹھائیاں، سارے پھل، تحفے لے جاؤ اور اس شخص کو میری طرف سے دے کر آنا۔ وہ سارے تحفے اور مٹھائیاں سب اٹھا کر لے گئے، اور جس نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے ولی کامل ان کی غیبت اور برائی کی تھی، لے جا کر اس شخص کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ حضرت خواجہ حسن بصری نے آپ کو یہ سارے پھل، یہ تحفے اور مٹھائیاں بھیجے ہوئے ہیں۔ وہ شخص بڑا ہی پریشان ہوا کہ میں نے ان کی برائی بیان کی، میں نے ان کے تعلق سے غلط باتیں کہی، بری باتیں کہی، اور انہوں نے میری برائی کرنے کی بجائے انہوں نے مجھے یہ تحفے دے کر انہوں نے بھیجے، اتنے پھل بھیجے اور اتنے ساری مٹھائیاں بھیجی، آخر کیا بات ہے؟ سمجھ نہیں آیا۔ وہ لانے والا شخص کہنے لگا کہ مجھے تو کچھ کہا نہیں، آپ خود جا کر ان سے معلوم کر لیجئے۔ وہ شخص حضرت خواجہ حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ حضور میں تو ہمیشہ آپ کی برائی کرنے والا، میں ہمیشہ آپ کے خلاف میں نے بات کی ہے، اور جو آپ کی غیبت کرتا تھا، برائی کرتا تھا، مگر آپ نے اتنے سارے تحفے، اتنی مٹھائیاں، یہ پھل کیوں بھیجے؟ آپ نے فرمایا تم نے میری برائی کر کر کے تمہارے نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں تھیں وہ ساری نیکیاں تم نے بغیر محنت کے مجھے عطا کر دی۔ یہ جو تم نے بغیر محنت کے اپنی نیکیاں میری برائی کر کے مجھے دی ہیں، یہ مفت میں جو نیکیاں ملی اس کا بدلہ تو میں تمہیں دے نہیں سکتا، مگر کم از کم یہ تحفہ دے کر میں تمہیں خوش تو کر سکتا ہوں۔ یہ برائی اور غیبت جو ایک مومن، ایک مسلمان کی دوسرا مسلمان کرتا ہے، وہ جتنی برائی کرتے رہتا ہے اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں نکلتی جاتی ہیں۔ وہ جس بندے کی برائی کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں جاتی رہتی ہیں، اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور اس بندے کے نامہ اعمال سارا خالی ہو جاتا ہے نیکیوں سے، عبادتوں سے، اچھائیوں سے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اچھائی، ذکر، قرآن سب کچھ پڑھ کر اگر کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرے، غیبت کرے، جتنی نماز پڑھی اور جتنا ہم نے اللہ کا ذکر کیا، جتنا قرآن پڑھا، سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ نہیں رہا ساتھ، سارا نامہ اعمال بالکل پاک و صاف ہو گیا، اور جس کے نام سے ہم نے سب جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے، مفت میں، بغیر محنت تو یہ بندہ کر رہا ہے، مگر نیکیاں اس کو مل رہی ہے جس کی برائی یہ بیان کر رہا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے جب اس بندے کو یہ سنایا کہ تم نے مفت میں مجھے اپنی ساری نیکیاں دے دی، اسی لیے میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں، وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو آئندہ کبھی میں کسی کی برائی اپنی زبان سے نہیں کیا کروں گا۔ اس نے معافی مانگ لی۔ اسی طرح حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بہت بڑے عاشق حضرت خواجہ اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حضور کی محبت میں اتنا ڈوب گئے تھے کہ وہاں کے جو یمن کے بچے تھے آپ کو پتھر لے کر مارتے تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے۔ محبت رسول میں آپ کی حالت دیوانوں کی طرح ہو گئی، لوگ بچے، چھوٹے بچے دیوانہ سمجھ کر پتھر آپ کو مارتے تھے۔ حضرت خواجہ اویس قرنی فرماتے کہ مجھے پتھر مارنا چاہتے ہو تمہیں اجازت دیتا ہوں، لیکن بڑے پتھر مت مارنا، چھوٹے پتھر مارنا۔ لوگوں نے پوچھا اس طرح کیوں؟ بڑے پتھر اور چھوٹے پتھر میں فرق کیا ہے؟ حضرت خواجہ اویس قرنی فرماتے ہیں اگر بڑے پتھر تم میرے پیر میں مارو گے، کہیں پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب چلا جائے گا۔ چھوٹے پتھر مارو، مجھے مار تو لگے، زخم تو آئے، مگر نماز میں کھڑے ہو کر پڑھنے میں تکلیف نہ ہو۔
ہڈی نہ ٹوٹے، جو اس کے علاوہ جتنا زخم دینا ہو تم دے لو، لیکن مجھے عبادت میں فرق نہ آئے ایسے پتھر مارو۔ یہ اللہ اکبر، یہ کس کس طرح عاشق رسول گزرے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے، حضور سے عشق کرنے والے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینے مرنے والے ایسے امتی ہیں۔ حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ صحابی رسول ہیں۔ ایک شخص ان کے پیچھے ان کو برا بھلا کہتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے جا رہا تھا۔ حضرت احمد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاموشی سے سنتے جا رہے تھے۔ قریب آپ کا مکان آیا، آپ کا محلہ آیا، آپ رک گئے۔ آپ نے اس شخص سے کہا، اب میں اپنے مکان کے اندر داخل ہونے والا ہوں، اگر تمہارے دل میں اور کچھ مجھے برا کہنا ہے تو فوراً کہہ دو، جو کچھ کہنا ہے کہہ دو، تھوڑی دیر میں اندر چلا جاؤں گا۔ میرے جانے کے بعد اگر تم کہو گے، اگر کوئی مجھ سے محبت کرنے والا سن لے گا، کہیں وہ تم پر ہاتھ نہ اٹھائے، کہیں وہ تمہیں تکلیف نہ دے دے، اسی لیے تمہیں جو کہنا ہو سامنے کھڑا ہوں سب کچھ کہہ دو، تاکہ میری وجہ سے کوئی مجھ سے محبت کرنے والا تم پر ہاتھ نہ اٹھا دے، تمہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ بزرگان دین کا یہ خیال، یہ ان سے محبت یہ تھا، دوسروں کا اتنا خیال کرتے تھے، اپنے دشمن کا بھی، اپنی برائی کرنے والے کا اتنا خیال کرتے تھے کہ اسے تکلیف نہ پہنچے۔ خود برائی کو برداشت کرتے تھے، خود برائی سنتے تھے، لیکن نہ کبھی غصے کا اظہار کرتے تھے، نہ کبھی بے صبری کا اظہار کرتے تھے، نہ کبھی زبان چلاتے تھے، نہ کبھی ہاتھ چلاتے تھے۔ جب تک بندے میں صبر اور برداشت کرنے کی قوت پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک بندہ ایک مکمل مومن نہیں بنتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حالت غصے میں جب انسان رہتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ ہم اس کو ایک کھلونے کی طرح کھیلتے ہیں۔ غصے کی حالت میں شیطان انسان کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ کھلونے کے ساتھ کھیلتا ہے۔ وہ جو چاہے اس سے کرانے کو تیار ہوتا ہے، وہ اس سے گناہ بھی کراتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کرا دیتا ہے، بدکاری بھی کرا دیتا ہے۔ حالت غصے میں وہ بندہ ایسی حرکتیں کر دیتا ہے جس کو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کبھی تم پر غصہ آ جائے، غصے کی حالت تم پر طاری ہو جائے، تو ایسے وقت میں اگر تم کھڑے ہو فوراً بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہو فوراً لیٹ جاؤ، اگر تم لیٹے ہوئے ہو پانی پی لو یا وضو کر لو، فوراً غصہ ختم ہو جائے گا۔ وضو کر لینے سے یا پانی پی لینے سے یا جس جگہ پر ہے اس جگہ سے ہٹ جانے سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ وہیں پر رہا وہ بڑھتا جائے گا اور اس کی اچھائیاں سب کچھ ختم ہو جائیں گی۔ انسان بندے کو غصے میں لا کر اس کی اچھائیوں کو مٹا دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن جس نے اس کو برداشت کر لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے بڑا طاقتور انسان وہ ہے جو اپنے غصے کی حالت میں خاموش رہ کر برداشت کرے، وہ سب سے بڑا طاقتور ہے، سب سے بڑا طاقتور۔ حضور فرما رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس طرح جہنم میں کہ چکی پیستا ہوگا کہ جس طرح کوئی گدھا چکی پیس رہا ہے۔ یہ دیکھ کر جہنمی لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس سے کہیں گے، اے بندے تو جہنم میں کیسا آ گیا؟ تو وہ شخص ہے جو دنیا میں ہمیں نصیحت کرتا تھا، ہمیں اچھی باتیں سناتا تھا، ہم تیری اچھی باتیں سنتے تھے، تیری نصیحت سنتے تھے، ہم عمل کرتے تھے، آج تو جہنم میں کیسے آ گیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ بندہ کہے گا، اے لوگوں کیا کہوں، میں تمہیں دنیا میں اچھی باتیں سناتا تھا، اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا، لیکن میں خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ میرے خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آج یہاں جہنم میں داخل فرمایا۔ جب کوئی شخص کسی کو نصیحت کرے اچھائی کی یا نماز کی، تو سب سے پہلے ضروری ہے وہ شخص خود اس نصیحت پر پابندی کرے۔ وہ جس چیز کی نصیحت کر رہا ہے، جس بات کی نصیحت کر رہا ہے، پہلے وہ خود اس پر عمل کر کے دکھائے۔ وہ جس عبادت کی نصیحت کر رہا ہے، پہلے وہ خود عبادت کر کے دکھائے۔ وہ پہلے جس نماز کی نصیحت کر رہا ہے، وہ نماز پر پابند ہو جائے۔ اگر وہ پابند ہو کر کسی کو نصیحت کرے گا، اللہ اس نصیحت میں تاثیر پیدا فرمائے، ورنہ وہ تاثیر پیدا نہیں ہوگی، ورنہ اس نصیحت پر اللہ تعالیٰ عذاب جہنم عطا فرمائیں گے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 لوگوں کو بہت زیادہ افسوس ہوگا. 3 لوگوں. ایک وہ شخص کہ جس کو نیک غلام ایک ایسا آقا ہوگا، ایک اس آقا کو اللہ تعالیٰ جس کا نیک غلام تو جنت میں جائے گا لیکن وہ خود جہنم میں جائے گا. اس کا غلام جو ہوگا وہ تو جنت میں چلا گیا، لیکن وہ جو مالک جس کے پاس وہ کام کرتا تھا، جس کا وہ خادم تھا، نوکر تھا، وہ نوکر تو جنت میں جائے گا لیکن اس کا مالک جہنم میں جائے گا. یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا وہ نوکر رہ کر، غلام رہ کر اللہ کی عبادت کا پابند تھا، لیکن وہ مالک اور آقا رہ کر اللہ کی عبادت کا پابند نہیں رہے گا. قیامت کے دن وہ مالک بڑا افسوس کرے گا، بہت اس کو شرمندگی ہوگی کہ میرا خادم اور میرا نوکر تو جنت میں جا رہا ہے لیکن میں دنیا میں اللہ کی نافرمانی کر کے آج جہنم میں جا رہا ہوں. دوسرا فرمایا کہ اس شخص کو بڑا افسوس ہوگا قیامت کے دن کہ جو مال جمع کرتا رہا اور اس کے جو ادا کرنے کا حق تھا، مال کے ادا کرنے کا جو حق تھا وہ حق اس نے ادا نہیں کیا، اور اس نے اپنی ساری زندگی مال تو جمع کیا لیکن جہاں اللہ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ نہیں کیا. نہ بھوکوں پر خرچ کیا، نہ یتیموں پر خرچ کیا، نہ اس نے کسی محتاج پر، نہ ضرورت مند پر خرچ کیا، لیکن مال تو زندگی بھر محنت کرتا رہا، جمع کرتا رہا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائیں گے کہ اے بندے، جتنی محنت کر کے مال جمع کیا، میری راہ میں خرچ نہ کیا، آج تجھے اس خرچ نہ کرنے کی وجہ سے میں جہنم میں داخل کرتا ہوں. مال تو اس بندے کے پاس تھا، اگر خرچ کر دیتا تو جنتی بن جاتا تھا. مال رکھ کر خرچ نہ کر کے اللہ کی راہ میں وہ آخر میں جہنم میں داخل ہوگا. اس کو بڑا افسوس ہوگا یہ سوچ کر کہ میں نے اتنی محنت سے جس چیز کو کمایا، آج اسی مال کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں. جس محنت کو میں نے، جو تکلیفیں اٹھا کر جس مال کو جمع کیا، آج اس مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں مجھے جلا رہا ہے. اس کو بڑا افسوس ہوگا، بڑی تکلیف ہوگی. اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص جو دنیا میں دوسروں کو نصیحت کرتا تھا لیکن وہ خود اس نصیحت پر عمل نہیں کرتا رہا. جس طرح سے کوئی شخص چراغ جلائے، چراغ سارے اطراف کے اندھیرے کو روشن کرتا ہے لیکن اس کے نیچے اندھیرا رہتا ہے، اسی طرح اس بندے کی مثال ہے جو دوسرے کو نصیحت کرے، خود عمل نہیں کرے. اور اس بندے کی نصیحت کو سن کر کئیوں نے اپنی زندگی کو بدل لیا اور ان کی زندگیوں میں عبادت کی پابندی آ گئی، مگر اس بندے نے خود اس نصیحت پر عمل نہ کیا. قیامت کے دن اس کو بڑا افسوس ہوگا، بڑی تکلیف ہوگی کہ میں نے کئی لوگوں کو اچھائی کا حکم دیا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا، لیکن خود گناہ سے نہیں رک سکا، لیکن خود عبادت کا پابند نہیں رہا. یہ میری کیسی بد نصیبی ہے. یہ 3 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن بڑی تکلیف ہوگی اور بڑی تکلیفوں کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس وقت بندہ قیامت کے دن اس کا ایک قدم بھی ہٹ نہیں پائے گا جب تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے. اللہ تعالیٰ جب تک 4 سوال بندے سے سوال نہیں کر لیتے تب تک بندے کو ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی، قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی. وہ 4 سوال کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عمر کس کام میں تم نے لگائی ہے؟ جتنی عمر اللہ نے دی ہے وہ عمر گنائی جائے گی. اتنے سال ہم نے دنیا میں تمہیں عمر دی، اپنی عمر کن کن کاموں میں لگائی؟ اپنا بچپن کہاں لگایا؟ اپنی جوانی کہاں لگائی؟ اپنا بڑھاپا کہاں لگایا؟ سب سے پہلے اس کا سوال ہوگا. پھر اس کے بعد جوانی کیسے گزاری؟ یہ سوال ہوگا. پھر اس کے بعد مال کس طرح کمایا؟ کہاں سے کمایا؟ کہاں خرچ کیا؟ تیسرا سوال ہوگا. چوتھا سوال جتنا تمہیں معلوم تھا دین کے بارے میں اس پر کتنا عمل کیا؟ جتنا معلوم تھا، نماز کے بارے میں معلوم تھا کتنے نماز پڑھی، روزے کے بارے میں معلوم تھا کتنے روزے رکھے، حج کے متعلق تمہیں پتہ تھا کتنا تم نے حج و عمرہ ادا کیا، صدقہ خیرات کے متعلق پتہ تھا کتنا تم نے صدقہ خیرات کیا، زکوٰۃ کے متعلق تمہیں پتہ تھا تم نے کتنی زکوٰۃ ادا کی، تہجد کے متعلق تمہیں پتہ تھا کتنی مرتبہ نماز تہجد ادا کی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جتنا تمہیں علم تھا اس پر کتنا عمل کیا اور اپنا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی کہاں لگائی، عمر کن کاموں میں لگائی. یہ 4 سوال جب تک اللہ اس کا جواب بندے سے نہیں لیتے
اس بندے کے قدم نہیں ہل پائیں گے، یہ قدم نہیں ہل پائے گا اس بندے کا جب تک کہ اس کا حساب نہ دے دے۔ پہلے اس کا حساب ہوگا، اب اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ اس کے لیے جنت ہے یا جہنم۔ تو لہٰذا محترم سامعین اکرام، یہ تمام ہماری عبرت اور ہماری نصیحت کے لیے ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہیے، اولیاء کی زندگیوں کو سن کر، حضور کی زندگی کو سن کر، احادیثیں سن کر ہم تمام ایک عبرت اور ایک نصیحت آنی چاہیے، ایک سبق ملنا چاہیے۔ ہمیں ایک طریقہ زندگی کا بنانا چاہیے، ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم کس طریقے پر عمل کریں گے، کیا دنیاوی طریقے پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے یا دین کے طریقے پر۔ دینداری میں زندگی گزارنا ہے تو اولیاء کی زندگی پر، ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اگر دین چھوڑ کر ہمیں زندگی گزارنا ہے تو اللہ تعالیٰ دین چھوڑنے والے کو نہ دنیا عطا کرتا ہے نہ دین عطا کرتا ہے۔ جس نے دین کو اپنا لیا، دین کے بدلے میں اللہ دنیا خود بخود دے دیتا ہے، اور دین چھوڑ کر دنیا پکڑنے والے کو نہ اللہ دنیا عطا کرتے ہیں نہ دین عطا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا دیندار بنے، دینداری اپنی زندگیوں میں لائے، اور دینداری آنے والے جو نسلیں ہیں، نوجوان نسلوں میں بھی دینداری پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی زندگیوں میں دینداری عطا فرمائے، مولا ہمیں عبادتوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی زندگیوں میں نماز کی پابندی پیدا فرمائے۔ الہ العالمین، اے مالک مولا باری تعالی، مولا ہم تمام کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما دے۔ الہ العالمین ہم تمام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، اے مالک مولا ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین، اے مالک مولا جتنے بھی مولا بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے پریشان حال ہیں مولا ان تمام کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین جو قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا غیبی انتظام فرما دے۔ الہ العالمین، اے مالک مولا ہم تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، ہماری روزی میں کشادگی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو فقر و فاقہ تنگدستی محتاجی مفلسی مجبوری سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین مخلوق سے بے نیازی عطا فرما، دنیا و مال سے بے نیازی عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، اے مالک و مولا ہم تمام کو رزق حلال عطا فرما، حرام رزق سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہماری زندگیوں میں تقوی و پرہیزگاری عطا فرما، مولا ہمیں تہجد گزار بنا دے، مولا ہم تمام کے سینوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا فرما۔ الہ العالمین محبت رسول میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، اے مالک و مولا ہم تمام کو مولا تیری عبادت اور بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اچھی صحبتیں عطا فرما، مولا نیک سنگتیں عطا فرما، بزرگان دین کی زیارتوں کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین، اے مالک مولا ہر دن قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مولا قرآن پاک کو ہمارے سینوں پر نقش فرما دے، قرآن پاک کو ہماری زبانوں پر ہماری آنکھوں پر نقش فرما دے۔ الہ العالمین، اے مالک مولا باری تعالی ہم تمام کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنی ساری زندگی قرآن پاک اور دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ نفس کے شر سے، شیطان کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین، اے مالک مولا باری تعالیٰ ہر مومن کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، ہر مومن کو گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما۔ الہ العالمین، اے مالک مولا حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما، فتنے بازوں کی فتنے بازی سے ہماری حفاظت فرما، دنیا کی نظر بد سے ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین موت کے وقت میں زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما، آخری وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما، عذاب قبر سے ہمیں نجات عطا فرما، قبر کے امتحان میں کامیابی نصیب فرما۔ الہ العالمین مالک مولا باری تعالی ہم تمام کو اپنے فضل و کرم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔